میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ معزز حجاج کرام، میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے، اور خاص طور پہ جب میرا بریفنگ سیشن ہوتا ہے تو میرے حجاج میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور میں جو کچھ انہوں نے میرے ذمے لگائی ہیں چیزیں، اس کے بارے میں ان کو تفصیلات بتانا جب میں بتاتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ایک اور ذمہ داری کو پورا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یقیناً ساری تعریفیں اللہ بزرگ و بدتر کے لیے، کہ جس کے فیصلے کو نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، نہ اس کی عطاؤں کو کوئی روک سکتا ہے، بے حساب بے طلب عطا کرنے والا ہے، اس کے احسانات ہمارے پر بے شمار، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ ساتھ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حجاج جو ہے نا، آج سے اپنے آپ کو کسی اور طرف لے جائیں، کہ اپنے آپ کو فکری طور پہ، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے آزاد کرے، اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرے، کیونکہ آپ لوگوں کا اب تقریباً 2 ہفتے کا یہاں پہ اب فیصل آباد میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، اور انشاءاللہ 10 تاریخ کو آپ کی روانگی ہے۔ تو پہلے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، پچھلے جو بھی ہم نے اپنا گروپ بنایا واٹس ایپ کے ذریعے، تو اس میں یہی کوشش کی گئی کہ جس حد تک ہو سکے معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں، عمرہ کے حوالے سے، اس عبادت کے حوالے سے آپ کو ذہنی طور پہ آپ کو تیار کیا جائے۔ تو اسی طرح اب آپ لوگ اس چیز کو آج یقین کرنے کہ اب ہم انشاءاللہ 10 تاریخ کو جا رہے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنی جاب سے، اپنے بہت ساری کاروبار سے، ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے، تو اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یقیناً جس خاص عمل کے لیے ہم اپنے پروردگار کی محبت میں جا رہے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ میں فکری طور پہ اپنے آپ کو اس منزل پہ لے جاؤں کہ جس منزل پہ میرا خدا مجھ سے چاہتا ہے۔ میں سوچوں اس پر، میں خیال کروں اپنی تخلیق کے بارے میں۔ پہلے تو میں سوچوں کہ میرا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا، مختلف اصناف سے ارحام تک ایک عرصے سے میرا سفر جاری رہا، کہ یہاں تک ہوا کہ میں اس نے مجھے، اس کا لطف و کرم ہوا، اس نے اس دنیا میں بھیج ہوا۔ میرے لیے ماؤں کو، مہربان ماؤں کو میرا کفیل و نگران بنایا، میرے لیے غذا کا بندوبست ہوا۔ اور میں جب ان تمام چیزوں کو سوچنا شروع کروں، اپنی خلقت کے بارے میں کہ میں کہاں سے آیا تھا، مجھے جانا کہاں ہے، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، تو میں فکری طور پہ کہیں اور پہنچ جاؤں گا۔ تو اب یہاں پر اس چیز کو کہ اب میرے ذمے پاکستان میں رہتا ہوں، میرا اللہ میرے کیا ذمے لگاتا ہے کہ مجھے سوچنا ہے کہ میرے پیچھے بھی اس نظام پر چلنا ہے۔ تو اب میرے ذمے جو یہاں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ میں کس کو تفویض کروں، کس کے ذمے لگاؤں، اس کے بارے میں تھنک اباؤٹ کریں، اور سوچے کہ جو بھی کہ یہ کام میں نے اس کے ذمے لگانے ہیں، اپنے کاروباری لین دین کے بارے میں اپنے اس بھائی کو یا اپنے اس مینیجر کو اس کو بتانا ہے کہ میں نے اس سے لینا ہے، اس سے دینا ہے۔ جب آپ اس چیز کو خلاصہ نکالیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ تو میں وصیتیں کر رہا ہوں۔ کسی چیز کا نام نصیحت یا وصیت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس سفر کے اوپر جانے لگیں تو اپنے عزیز و اقارب سے ملیں، اپنے دوست احباب سے ملیں، انہیں بتائیں کہ میں اب اس
اہم سفر کے لیے روانہ ہو دو. پھر اس کے بعد اس کے لیے اس کی چند تیاریاں ہیں. میں یہ بھی سوچوں، کیونکہ میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ میرے حاجی کا مال بھی لگا ہوا ہے، اس کی جان بھی لگی ہوئی ہے، اور آگے اس کی جان لگے گی، اور اس کو اپنی پریکٹیکل ورک کرنا ہے. تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح میرا ان سے ناطا تو جڑ گیا ہے، تو مجھے اس چیز کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ میں ان کو تیار کر کے لے کے جاؤں، کہ مناسک حج کے بارے میں بھی ان کی تیاری ہو، اور انتظامی امور کے بارے میں بھی ان کی تیاری کی جائے. تو اب اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی کوشش کرتے ہوئے جیسے جیسے ہمارے ذہن میں آتا گیا، ہم انتظامی امور کے بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً بلکہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں، تاکہ ہمارا حاجی ہر طرح سے اس کو معلومات دی جائے. کیونکہ میں اپنے آپ کو آپ کا حصہ سمجھتا ہوں، آپ کو اپنا حصہ سمجھتا ہوں. تو اگر تیاری کے حوالے سے آپ کو اپڈیشن ہی نہ ملے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کس سٹیج پہ ہیں، ہمارا ویزا کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے باقی انتظامات کہاں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جابس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں. تو اینی ہاؤ اب ایز اے گروپ لیڈر میری کیا کیا ذمہ داری ہیں، تو اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. کہ پہلی ذمہ داری تو میری یہ ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اسے بر وقت ویلنگ ٹائم میں منسٹری آف ریلیجیس افیئر اسلام آباد وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کو سبمٹ کروں. اور پھر اس سے ریلیٹڈ اس سال ہمارے ساتھ ہوا کیا رولز اینڈ ریگولیشن نئے ہوئے، یہ بھی میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے چند. کیونکہ یہ سفر حج صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اس کو چلنا ہے. تو آج اس سال میں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو یقیناً اگلے سال ہمارا کوئی عزیز، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، اسے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، موقع دے گا. پچھلے سال جب ہم حج کر کے واپس آئے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھی کہ سعودی حکومت نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. پہلی پالیسی کیا انہوں نے بنائی کہ ہمارے پاکستان کے گروپ آرگنائزر ہیں تقریباً 902 یا 904، تو انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ہم 2024 میں آپ کے 904 آرگنائزر کو انٹرٹین نہیں کریں گے، ہم آپ کے صرف 45 یا 46 افراد کو انٹرٹین کریں گے، باقی ہماری ذمہ داری نہیں. ان کا کیا مطلب تھا کہ آپ ان کو مرج کر دیں، ایک جھرمٹ بنائیں، ایک کلسٹر بنائیں، اس میں آپ اس کو مرج کریں. یعنی 902 حجاج کو اگر ہم تقسیم کریں 45 پہ تو تقریباً جو ہمارا کوٹا ہے تقریباً 90,000 کا، اس کو ایک کلسٹر کے اندر تقریباً 2,000 حجاج میں، یعنی اس میں فرض کریں ایک آدمی کے پاس 100 کا کوٹا اور اسی طرح 20 آدمیوں کے پاس 100 کا کوٹا ہوا تو وہ تقریباً 2,000 افراد کا بن گیا. تو یہ ایک کلسٹر ہوا، یعنی 20 افراد کو ایک ذہن میں لانا، ایک سوچ میں لانا، جبکہ ہر ایک کے اپنے مفادات مختلف ہیں. یہ والا ایک بہت بڑا ہمارے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں تھا، جس پہ بہت واویلا کیا گیا، بہت کوششیں کی گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک ان کا ہے، وہ اپنے مزاج کے ہیں، تو لہٰذا وہ قوانین ہم پر امپوز کرتے ہیں کہ لازمی آپ کو یہ کرنا ہے. تو بہرحال بڑے مذاکرات کے بعد اس پہ بات طے ہوئی کہ اس سال فیصلہ تو واپس نہیں ہوگا، اس سال 500 کا کلسٹر ہوگا، پھر اس کے اگلے سال یعنی 2025 میں 1,000 کا کلسٹر ہوگا، اور پھر اس کے بعد 26 میں پھر 2,000 کا کلسٹر ہوگا. اب یہاں آ کے
آپس میں یہ طے کرنا کہ ہم آرگنائزر میں کس کے مزاج ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ بھی ایک الگ مرحلہ تھا ہمارے. پھر ان میں سے ہم نے فیصلہ کیا، طے کیا، وہ ہم 4 آرگنائزر ایک چھتری کے تلے کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے بھی ایک مرحلہ تھا. ہماری حکومت کے لیے بھی ایک نئی پرابلم، نیا سسٹم کے ظاہر ہے انہیں کمپنی دینی ہے، فرد نہیں چاہیے انہیں. تو وہ اس کا ایک نیا نام بنا. اس کے لیے ایس پی وی کمپنیز تشکیل دی گئیں. جو جانتے ہیں، جیسے پہلے تو یہاں پہ ایک تو میں ہر وقت اور آپ تمام حجاج کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ میرے جو بہت عرصے سے مجھے جانتے ہیں، عابد ذیشان، پارکر رینڈل ہو گیا، اللہ فیملی ہو گئی، صدیق شیخ ہو گئے، یوسف بھائی ہو گئے. یہ بھی میرے والد کے دور سے میرے مہربانیاں ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئی. پھر وہ افراد جو تقریباً کوئی 85-87 کے قریب ایسے جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، جنہیں ہم نے ایک دفعہ بھی پرسنلی ملے بھی نہیں ہیں، ان سب نے اپنی اتنی بڑی بڑی امانتیں ہمارے حوالے کی. تو ذیشان بھائی اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایس پی بی ایک کمپنی تشکیل دی گئی، اسپیشل پرپز ویکل. وہ کمپنی بننا، اس کے سارا وقت لگنا، تو یہ سارے پروسیس سے گزرتے گزرتے ہم یہاں پہ پہنچے. اس نقطے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے ایک ادارے کی پہچان پاک لینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اور سعودی عرب میں ہمارا نام ہے الصمد منظم پرائیویٹ لمیٹڈ. تو آپ کے پاس بہت سے ڈاکیومنٹس اب جو آپ کے پاس آئیں گے، اس میں جو سعودی عرب کے ڈاکیومنٹس ہیں اس میں الصمد منظم لکھا ہوا ہوگا. تو وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ پاک لینڈ ٹریولز اور اس کے ساتھ 3 اور کمپنیاں، اور ان 4 کمپنیوں میں سے ان 3 کمپنیوں نے بھی جب اس سارے سسٹم کو سمجھا، ان کی سارا پوری 531 حجاج کی پیمنٹس کا سسٹم، ان کا اکاؤنٹنگ سسٹم، اور پھر اس کے بعد ان کی پوری کا پورا ڈیٹا اس سسٹم میں ایڈ کرنا، جو کہ ایک نئے سسٹم کے مطابق ایک باریکیاں ہیں. تو اس میں ان لوگوں نے، ہمارے 3 ساتھیوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ ذمہ داری بھی ہمارے پہ ہے. تو الحمدللہ آپ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور آپ لوگوں کی جو ایک ساتھ ہمارے ساتھ بنا اور آپ کی محبتوں نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم نے یہ تمام مراحل اپنے عبور کرتے آئے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی میکسیمم کام اپنے مکمل کر چکے. پھر ایک اور نیا سسٹم جو ہے، یہ بھی اب آپ کو سمجھنا ہے کہ کچھ کام، کچھ پالیسیز حکومتوں کے درمیان میں ہو رہی ہیں جو عام عوام تک پہنچی نہیں، اور ہم آرگنائزر بھی ایک عام عوام ہیں. ہمیں ایک بعد میں جا کے یہ پتہ چلا کہ سعودی حکومت پہ جو پچھلے سال تک نظام تھا کہ آپ کو منی عرفات کی جو سروسز لینی ہیں، ایک معلم وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے طے کر لینے ہیں. وہ اپنا پیکج بتا دیتا ہے کہ یہ چیزوں کے میں نے اس طرح چارجز لینے ہیں، اور حکومت نے مجھے اتنے پیسے لینے کی اجازت دی ہوا ہے. اس سال نئی پالیسی آئی، اور پالیسی میں انہوں نے یہ کہا کہ آگے اس کے زونز بنا دیے، زون 1، زون 2، زون 3، زون 4، زون 5. کیٹیگریز تک تو بات پچھلے سالوں میں بھی تھی کہ انہوں نے درجے بنا دیے کہ جو جس درجے کی سروسز لینا چاہتا ہے وہ اس کو حاصل کر دے. لیکن زون والی ایک نیا بم، ایک نئی تلوار سامنے آئی، اور جو کہ ہمیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلا، یہ بات ہے کوئی جنوری اینڈ یا فیبرری میں جا کے یہ ہوا، پتہ چلا کہ بھئی جو بھی آپ کو لینا ہے وہ جو پہلے لے لے گا اس کو مل جائے گا، بعد میں آنے والے وہ جو ہوگا وہ اسے لینا پڑے گا. اگر وہ آخری وقت تک نہیں لیتا، پھر جو بچے گا اس کو وہ لینا ہے.
تو ہمارے بھی یہ بھی ایک بات تھی کہ یار میں جانتا ہوں کہ جمعرات کے جتنا قریب ہونا وہ میرے حاجی کے لیے کتنی سہولت ہے، اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی رہائش کا بندوبست کہاں کیا، اس کا میرے پلانس کیا ہیں. اگر انہوں نے کہیں دور پرے مجھے دے دیا تو میرے لیے تو میں اپنے حجاج کو میں کیسے ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو بٹ اینی ہاؤ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے الدعا سلاح المومن کہ مومن کا ہتھیار ہے دعا. تو میں بھی ہر وقت دعا کرتا رہا کہ اللہ میرے حاجیوں پر رحم فرمان. میں تو عادی ہوں، میں نے تو ہر طرح کے الحمدللہ ان سالوں میں حج کیے ہوئے ہیں، اور میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں، معرفت بھی رکھتا ہوں ان ساری چیزوں کی. اللہ کے راز مسلسل جا جا کے مجھے ایک نیا پیغام ملتا ہے. تو میرا حاجی نہ فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہے، نہ اسپرچولی اتنا اسٹرانگ ہے. تو بہرحال اللہ نے کرم کیا کہ اس وقت ہمارا جیسے کلسٹر بنا، ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی، اور پچھلے سال تک یہ تھا کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ یہاں پہ کھلا اور سعودی حکومت نے ویسے ہی ایک بینک اکاؤنٹ ہمارا وہاں کھول دیا کہ یہاں سے پیسے منتقل کیے اور اگلے دن یا چند گھنٹوں کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو گئے. اب انہوں نے ایک اور چیز کہی کہ ہم نے آپ کے اتنے اکاؤنٹ بھی نہیں کھولنے، ہم نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو صرف ملک کا کھولنا ہے. تو اپنی پیسہ کو بلاؤ، اپنی حکومت کو بلاؤ کہ وہ اکاؤنٹ کھولے، ہم نے آپ سے ایسے پیسے بھی نہیں لینے. اب پیسوں کا طریقہ کار کیا کہ اوپیک کے اکاؤنٹ میں پہلے یہاں سے پیسے جو ہم منتقل کرتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، آفس آف پلگرم افیئرز پاکستان. پھر اتنے تمام پیسے، اتنے آرگنائزر کے پیسے ان کے والیٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اس پورے پروسیس میں تقریباً 8 سے 10 دن کا پروسیس لگتا ہے. تو اب وہ یہ چیزوں کو سمجھنا کہ یہ مراحل کیسے طے ہوئے، کیسے ہم یہاں تک پہنچے. ہم نے اپنی جو ہماری پروفیشنلزم تھا، ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے تجربات کے رکھتے ہوئے ہم نے دن رات اپنے ان کاموں کو مکمل کیا. اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو میں تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا، اور پھر اس کے بعد منسٹری کے ساتھ ہر وقت ان ٹچ رہنا، ان کے نئے قوانین، ان کے نئے رولز اینڈ ریگولیشن کو، پھر اسی طرح سعودی عرب کے رولز اینڈ ریگولیشن کو، اس کو بھی مجھے سمجھنا، اور ان کے ساتھ اپنے حجاج کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرنا، اور اسی طرح ارینجمنٹس. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو کہ مالی معاملہ ہے. اس کے لیے بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اسے 1 سال پہلے ہم نے پلان کیا. پچھلے سال ہمارے پلان کچھ اور تھے. میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. یہ عام ایک عظیم شخصیت 80 کا یہ بھی ہے اور بڑا معرفت والا جملہ ہے. ہم نے پچھلے سال 140 کا ہمارا کوٹا تھا، اس کے مطابق ہم نے اپنے عدد کو اپنے حساب سے اپنی پوسٹنگ کی ساری چیزیں بنائیں اور اپنا پیکج مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا. اس وقت بھی ہماری حکومت نے، ہماری جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہمارے وزراء کی، اس میں یہ طے پایا کہ آپ کو 50% حجاج اسپانسرشپ اسکیم میں کرنے اور 50% حجاج آپ کو ریگولر جو پاکستان ریگولر اسکیم میں جو پاکستان سے پیسے جمع کرائیں گے وہ کریں. پچھلے سال ہم فیل ہو گئے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. کہ ہوا یہ کہ جب میرے پاس 70 اپلیکیشن پوری ہو گئی تو اس کے بعد وہی پالیسی جو انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ سائن کروایا تھا اس کے آگے کہ آپ ایک اپلیکیشن بھی ریگولر اسکیم میں نہیں کر سکتے. بڑے ان کو مکھیہ لکھے، خط لکھے کہ ہم جو اوورسیز حجاج ہیں ہم ان سے پیسے یہاں پہ نہیں منگوا سکے، تو ہمیں اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اپنے باقی حجاج کو بک کر سکیں. قانون سخت تھا. میں اپنے 70 حجاج کو مزید 70 کے اوپر سٹیک پہ نہیں لگا سکتا تھا. لہٰذا ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو میں نے کہا کہ جی آپ اپنے یہ فارم رکھ لیں، میں ان کو نہیں کر سکتا. اور میری ساری کیلکولیشن تمام چیزیں ہوئیں.
لیکن اس وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ نہیں، اگر اگلے سال ہمیں کرنا ہے تو ہمیں اپنے ایکسپیرٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے ساتھ رابطے کرنے پڑیں گے. تو لہٰذا ہم جب حج سے واپس آئے محرم سفر میں ہی ہم نے اپنے بروشرز ڈیزائن کیے، اور اس وقت اپنا پیکج کو بنانے کے بعد ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے اور جو کوئی ہمارے دوست ساتھی بھائی عزیز تھے ان سے رابطے کیے کہ بھی ہمارا یہ پیغام آگے تک پہنچائے. تو اس سال بھی یہی پالیسی تھی کہ آپ کو 50% پیسے باہر سے منگوانے ہیں، کیونکہ پاکستانی حکومت کے پاس آپ کے 50% کے لیے تو فنڈز ہم ارینج کر لیں گے، فارن کرنسی کر لیں گے، 50% کی ہماری کوئی ذمہ دار نہیں. تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میں جانتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں میسیجز کرتا ہوں، جب ان کی طرف سے دعاؤں کا میسیج آتا ہے وہ مجھے تقویت پیدا کرتا ہے اور میرے اندر ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے. تو ان دعاؤں کے صدقے سے ہم نے اپنا یہ ہدف بھی پورا کیا. اور پیکج جب ہم نے ڈیزائن کیا تو اس وقت بھی، کیونکہ سب سے اہم چیز ہے کوئی بھی اس خاص طور پہ ٹریولنگ کے حوالے سے یا ٹورزم کے حوالے سے، وہ ہے آپ کا ایئر ٹکٹ. جہاز کا ٹکٹ آپ کا پہلے ہوگا تو آپ اپنے ہوٹل کو بک کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ہم نے نومبر میں ہی اپنی ایئر لائن بک کر دی. میں یہ عموماً یہ اپنے حجاج کو بتاتا ہوں، میری کسی ایئر لائن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. میں تمام ایئر لائنوں کو جو پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں سب کو اپنی بکنگ پورٹ کرتا ہوں، ان کو ریکویسٹ بھیجنا ہوں. تو اس میں جو مجھے پہلے سیٹوں کی حامی بھر لینا ہے میں فوراً اس سے بک کر لیتا ہوں. اب اس دفعہ ہمیں فلائی دبئی نے ہمیں پہلے سیٹیں دے دیں اور ہم نے اپنے حساب سے اس ٹارگٹ کے حساب سے اپنی ان تاریخوں کے حساب سے ہم نے اپنی ریزرویشن کو کر لیا. پھر اس کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ اگر میرے پاس مکہ کی رہائش ہوگی، مدینہ کی رہائش بک ہوگی تو میں اپنے حجاج کو ان کی بکنگ کر سکتا ہوں. اب میری کوشش سب سے اہم یہ ہے کہ جب میں اپنا بروشر یا اپنا پیکج ہم کسی کے سامنے پیش کریں تو اس سے بتائیں کہ ہم مکہ میں اس عمارت میں رکھیں گے، مدینہ میں اس عمارت میں رکھیں گے، یہ ہماری طریقہ کار ہوگا. اب میں کہ اس میں یہ ہو بھی عزیزیہ ہوگی یا خالدیہ، شوقیہ یا رسیفہ، کئی جگہ سلیش ان میں سے کہیں کسی جگہ ہوگی. مدینہ میں مرکزیہ میں جگہ ہوگی، کہاں ہوگی نہیں پتہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے حجاج کو وہ بتاؤں کہ جو میرے پاس ہے وہ مٹی ہے یا سونا ہے، تاکہ ان کو یہ ایک جو شعور رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، وہ یہ تو دیکھے گا کہ ایک آرگنائزر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں رہوں گا، ایک کہتا ہے ہاں بکنگ جب ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا. تو وہ یقیناً اس کی سوچ، اس کی عقل یہ کہتی کہ اس کے ساتھ جانا بہتر ہے. تو الحمدللہ یہ ایک پروفیشنلزم ہے اور اپنے کام کے ساتھ مخلصی ہے اور اپنے حجاج کو ہر وقت باخبر رکھنا، یہ اہم چیزیں ہیں. کیونکہ سفر کے اندر جب آپ کسی جگہ آ کے رہائش پذیر ہوں گے تو وہاں کے مطابق وہ کیسی ہو اور اس میں ہر روم میں کتنے افراد ہوں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا پتہ حاجیوں کو وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے. اگر ان کو پہلے ہی یہ تمام چیزیں نہیں بتائی گئیں کہ یقیناً وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام مسائل جو مجھے فیس کرنے پڑیں اور میرے حاجیوں کو فیس کرنے پڑیں وہ میں پہلے بندوبست کر کے رکھوں، تاکہ ارینجمنٹ کے حساب سے مجھے کسی ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے اپنے حجاج کو یہ تمام چیزیں بتائیں. تو الحمدللہ اس کے مطابق آپ کی ٹکٹ کا ارینج کرنا، ٹرانسپورٹ کو ارینج کرنا، مکتب کو ارینج کرنا، وہ تمام میری ذمہ داری ہیں. تو اللہ کا شکر ہے آج اس قابل ہو گئے کہ ہمارے تمام انتظامات وہاں کے مکمل ہو گئے. اب ہم یہاں اس سٹیج پہ میں یہی بتاؤں گا جو میں نے پہلے شروع کیا تھا کہ ہم فکری طور پہ، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو یہ آج کہہ لیں کہ ہاں میں جا رہا ہوں، مجھے 10 تاریخ کو جانا ہے، تو میں اپنے یہاں کے معاملات کو طے کر اسی میں مجھے یہ بھی عقل
میرا ذہن مجھے کہتا ہے کہ جو میں سعودی عرب حج کی پرفارمنس کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ایک حد تک پریکٹیکل ورک مجھے کرنا ہے. تو اب بھی میرے پاس 15 دن ہیں. میں اپنے آپ کے اوپر یہ نازل کروں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے رات کو میں جتنے بجے مرضی گھر داخل ہو رہا ہوں، میں آدھا گھنٹہ ضرور رات کو واک ہو. اور اسی طرح میں صبح کو مارننگ میں اٹھ کے وہ بھی واک کروں. میں اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں کہ میں اس سارے بیزی شیڈیول کے مطابق بھی کئی شاید 20-25 دن مہینہ ہو گیا، میں رات کو جس ٹائم بھی آ رہا ہوں میں ضرور واک کر رہا ہوں، چاہے میں 1 بجے آ رہا ہوں، چاہے 12 بجے آ رہا ہوں. یہی بات میں اپنے بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی تو اپنے جسم کو تیار کریں. یہ نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد، یہ ایڈوائس آپ ہی کو نہیں ہے، مجھے اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی کر رہا ہوں. وہ کہ 2 ساتھی میرے یہاں سے بھی جا رہے ہیں کہ یہ اپنے جسم کو تیار کریں، کیونکہ آج اگر یہ پیدل چلنا شروع کریں گے قصداً ارادتاً کہ اب ہم اپنی رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہ جو چلنا ہوگا یہ بھی میرا اللہ میری عبادت میں شمار کرے گا. اور میرا جسم 7 دن تک تو ایسے ہوگا کہ میرے جسم میں درد محسوس ہوگا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بائی دی پیسج آف ٹائم، میں نے ایک لسان 7 دن کی دی ہے ہر ایک کے جسم کے حساب سے، تو وہ اس کو پتہ چلے گا کہ 2 ہفتے میں وہ قابل ہو گیا کہ اب وہ پریکٹیکل ورک کے لیے اسے مشکل محسوس نہیں ہوئی. تو الحمدللہ یہ چیزیں بتانا میں اس لیے اب ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی آپ کو تیار کرنا ہے. حج کی فلائٹ کا شیڈیول آپ لوگوں کے ساتھ بگننگ میں شیئر ہوا تھا، آج صرف اس کو دہرانے کے لیے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فیصل آباد ایئرپورٹ سے ہمیں ٹریول کرنا ہے. فلائی دبئی ہماری ایئر لائن ہے. ہماری فلائٹ کا ڈپارچر جو ہے وہ تقریباً 11 بجے کے قریب ہے. تو لہٰذا ہمیں 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ رپورٹ کرنی ہے. کوشش کر کے 7, 7:15, 7:30 بجے تک ہم لازمی پہنچ دیں. اور یہاں پہ بھی ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو اس چیز کے اوپر لانا چاہیے کہ جب ارادہ کر ہی لیا کہ ہم نے جانا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مجھے ایئرپورٹ پہ جا کے صرف انتظار ہی کرنا پڑے گا نا. یہ اس پریشانی سے اچھا ہے کہ میں جب پہنچوں تو اتنی لمبی لائنیں لگی ہوں اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ میں اپنے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے میں اپنی فلائٹ مس کر گیا. کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ ایئرپورٹ کی انتظامیہ کے اپنے ہیں، ایئر لائن کے اپنے ہیں، انہیں بھی ایک خاص حد تک، ایک خاص وقت تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد اس کو برار نہیں کری. تو لہٰذا آپ لوگ ویل ان ٹائم اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ تاکہ ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. اپنی امیگریشن بھی ہمیں خود کروانی ہے، ہمیں اپنی بورڈنگ بھی خود کروانی ہے، کسٹم کا بھی معاملات ہم نے خود کرنے ہیں. تو اسی طرح ہمارے شیڈیول کے مطابق 2:35 میں تقریباً 2:30 بجے یہ فلائٹ ہماری تقریباً 1:15-1:30 بجے تک اس کا ارائیول ہوگا. تو 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد ہماری اگلی فلائٹ ہے کہ جو کہ دبئی سے ہمیں جدہ کے لیے لے کے جائے گی. میرے سے کچھ بہت سارے افراد نے پوچھا بھی، اور میں نے جو آپ کو رائٹ اپ میں لکھ کے دیا اس میں بھی آپ لوگوں کو تیار کیا کہ آپ لوگ اپنا احرام اپنے گھر سے یا فیصل آباد ایئرپورٹ سے زیب تن کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس دبئی میں ٹائم بھی بہت کم ہے کہ ہم نے فلائٹ سے اترنا ہے اور دوسری فلائٹ لینی ہے. کہ اگر اب ہم نے وہاں پہ کوشش کی کہ ہم نوافل پڑھنے کے لیے جائیں اور وہاں پہ احرام باندھیں تو وہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اور اسی طرح جب ہماری یہ جرنی مکمل ہو جائے گی، مدینہ منورہ سے ہمیں واپس آنا ہے. 24 تاریخ کی ہماری واپسی ہے جو کہ شام 5:30 بجے ہے، اور اسی طرح وہ دبئی رکے گی تقریباً 2 گھنٹہ کچھ منٹ، اور پھر اس کے بعد ہم فیصل آباد تقریباً سحری کے ٹائم کوئی 5:40 پہ ہم پہنچ 3:40 پہ. یس سوری، یہ پیکیجز کا میں نے آپ کو بتا دیا. الحمدللہ میں کئی چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل کرنا بڑی اہم ضروری چیز ہے. کیونکہ کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی پلان
بنایا جاتا ہے اور پھر اس پلان کے اوپر کام کیا جاتا ہے، نہ کہ ہم سوچے کہ آج میں نے کچھ فیصلہ کر لیا، کل میں نے کچھ فیصلہ کر لیا۔ نو ڈاؤٹ حالات کے مطابق، مارکیٹ کے مطابق ایسے آتے ضرور ہیں۔ تو ہم نے اپنے طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا بھی ایک ادارہ ہے، ہماری روزی کا ذریعہ یہ ہے، اور یہ اکیلا میں نہیں ہوں، اس ادارے سے کتنے لوگ منسلک ہیں، کتنے گھرانے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب میں جو ہماری ٹیم ہوگی وہ کتنے گھرانے چل رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے، اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ میں عموماً اکیلے میں تنہائی میں سوچ رہا ہوں، اور میں جو مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اندر سے کیا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میرے اس پیکیج کے اندر میں نے ہر وہ چیز ڈالی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے حاجیوں کی ضرورت کا حصہ بن چکا ہے۔ آسائشوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کبھی چیزیں آسائشوں میں تھی کہ آپ کی لگژری بسز ہو، آپ کے پاس ایئر کنڈیشن یہ ہو، آپ کے پاس یہ ہو۔ میں اب اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر ہم آپ سے کچھ دہائی اپنے آپ کو پیچھے لے کے جائیں تو ہم اپنے ہی گھروں میں، ہمارے نظام یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں ایک صحن ہوتا تھا، ہم صحن میں شام کے ٹائم پانی لگا دیتے تھے، ادھر چارپائیاں ڈالتے تھے گرمی کے موسم میں، اور سب سو جاتے تھے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا نہیں تھا کہ واش روم اٹیچ واش روم ہو۔ تو یہ چیزیں بائی دی پیسج آف ٹائم ڈے بائی ڈے چینج ہوتی گئی، ضروریات تبدیل ہوتی گئی کہ ہر آدمی اب آج کے دور میں کم از کم وہ ایک کمرے کا اور اٹیچ باتھ اس کی ضرورت بن گئی، اور ایٹ لیسٹ ایک اے سی، حالانکہ پہلے اے سی آسائشوں میں شمار ہوتا تھا لیکن اب ضرورت بن چکی ہے۔ ایک سواری ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے جو پہلے آسائشوں میں شمار ہوتی تھی۔ کیا کہ پہلے پیدل چلنے کو ترجیح دی جاتی تھی، اور اتنا بڑا شہر نہیں ہوتا تھا، آپ کی جاب کے آپ کو زیادہ دور بھی جانا پڑتا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ضرورت بن چکی ہے آسائشوں میں۔ تو میں نے بھی اسی تھیم کو ذہن پہ رکھتے ہوئے، اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے، اور اسی اپنے شہر سے تعلق رکھتے ہوئے میں نے وہ چیزیں اس میں ڈالی ہیں جو ضرورت کا حصہ ہے۔ اور میں پھر وہی اپنے الفاظ دہراتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے پیکیج کے اندر جو چیزیں ہیں وہ، اور یہ جو فیسلٹیز اس میں ہیں، اس کی قیمت دوسروں کی نسبت میری کم ہے۔ تو اسی کے حساب سے اپنے ذہن کو سوچتے ہوئے کہ ہم نے ایک پروڈکٹ ایسی ہے کہ جو شاید دیکھنے میں تو اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت ہی کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے میرے بندے، یہ تو میری خاطر آ رہا ہے، میں نے تجھے 10 گنا واپس کرنا ہے۔ تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا، وہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں تو ہم اپنے خود سے کچھ، ہم نے اپنی گاڑی بھی لینی ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک گاڑی کی قیمت جو پہلے عام 5 لاکھ 7 لاکھ یا 20 لاکھ روپے تھی، وہ والی قیمتیں بھی اب 50-55 ہزار پہ کچھ گاڑی میں چلی گئی۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ عام ضرورت کی چیزیں آپ کی اتنی مہنگی ہو گئی، تو کیا حج جیسی ایک ایسی عبادت، اور جو کہ یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ اب جو حج ہے وہ اقتصادی حج ہے، معاشی حج ہے، یہ اللہ کے راز ہیں وہی جانتا ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں کو اس کا فائدہ ہے، بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو اس کا فائدہ ہے، یہ جو اتنی کیڈانا، سینڈیکیٹس، ٹرانسپورٹ، دگاوا، ان کو فائدہ ہے۔ مجھے یہ خود سے سوچنا ہے مجھے کیا فائدہ ہے، عالم اسلام کو اس سے کیا فائدہ ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمیں سوچنی ہے، سمجھنی ہے، ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ حج صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، دور جہالت میں بھی حج ہو رہا تھا، اور اب بھی کم از کم 70 حج تو گزر چکے ہیں۔ ایک فلسطین کا مسئلہ ابھی تک آج تک اس کے اوپر کسی نے سوچا بھی نہیں، کیا عالم اسلام کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟
تو کم از کم میں تمام پورے نظام کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا، لیکن کم از کم میں اپنے حد تک تو ذمہ داری لوں. مجھے حج کا فلسفہ تو پتہ ہو، میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اہم ٹاپکس ہیں، جب آپ سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اس کی مجھے ضرورت ہے. ایک ہے ثواب، ایک ہے مقصد. ثواب تو اس نے ہر ایک چیز میں رکھا ہوا ہے. میں نے محبت کے ساتھ اس کا یہ چشمہ اٹھا کے اس کی مدد کی، اس میں بھی ثواب ہے. میں نے ہر آنے جانے والے کو سلام کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 70 نیکیاں رکھی. اور سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں رکھی. اس کا جواب دینا جو کہ واجب فرض ہے، اس میں 1 نیکی رکھی. تو جب میں ان ثواب کو میں دیکھتا ہوں تو بہت میرے پاس ثواب ہی اکٹھے ہو گئے کہ میں باہر نکل رہا ہوں السلام علیکم، باہر نکل رہا ہوں السلام علیکم، چھوٹا آ رہا ہے بڑا آ رہا ہے، میں سب کو سلام کر رہا ہوں کہ میں بہت ساری نیکیاں حاصل کر رہا ہوں. لیکن میں نے مقصد بھی اس کا جانا، اس سلام میں کتنا بڑا مقصد ہے. دین نے مجھے میری کتنی رہنمائی کی. اس سلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا تکبر ختم ہوتا ہے، کہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بھی میری طرح انسان ہے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ بچہ ہے یا کچھ ہے. مجھے سلام میں پہل کرنے میں جو میں نے پہل کر لی تو مجھے اس کا فائدہ ملے گا. نمازوں کیا ہو گیا کہ نمازیں تو میں الحمدللہ ایز اے مسلمان، میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم دی، میرے مدرسے نے، مجھے اسکول نے یا مجھے معاشرے نے تعلیم دی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو نمازیں تو میں پڑھ رہا ہوں، ثواب تو مجھے مل رہا ہے. کیا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیا مجھے میری یہ نماز مجھے فحشات سے یا فساد سے روکنے میں کی طاقت مجھے دے رہی ہے؟ اسی طرح سمیٹتا ہوں بات کو، بہت حسین اور بہترین ٹاپک ہے لیکن پھر بھی سمیٹنا مجبوری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے. اینی ہاؤ، اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ میری ذمہ داری، میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنا ہے حج مجھے کہتا کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. کہ وہ مجھے سب سے پہلے یکتا پرست بنانا چاہتا ہے، توحید پرست بنانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک امت بنانا چاہتا ہے. مجھے امت بننا ہے تو وہی کہ میں سارے نظام کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، کم از کم میں اپنے حجاج تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ دیکھو ہم بھی اور آپ بھی پورے نظام کو کی ذمہ داری تو نہیں لے سکیں گے، لیکن کم از کم مجھے یہ تو پتہ ہو کہ جن کا ناطا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمیرا جوڑ دیا، تو مجھے پتہ تو ہو میں کس کمپنی کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کمپنی کے 138 حجاج ہیں، اس میں سے 65 مرد ہیں، اس میں 73 ہماری خواتین ہیں، ان میں کتنے بوڑھے ہیں، اس میں کتنے بچے ہیں. کیا مجھے ان کے ساتھ لے کے چلنے میں میری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ان بوڑھوں کو میری ضرورت ہے. آج میں جوان ہوں، میں صحت مند ہوں، تو میں یہ دعا کروں اللہ مجھے بار بار اپنے گھر کی آنے کی سعادت عطا فرمان. تو ایک وقت وہ بھی تو آ سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے. تو اگر میں نے پہلے کسی کی مدد کی ہوگی تو جب مجھے ضرورت ہوگی تو اس وقت میرے کو کام آئے گا. محاورہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو ہوگے وہ کاٹو. تو اس طرح ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم ایک بہترین طریقے سے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنے گروپ کو ساتھ لے کے ہم وہاں پہ پہنچے. تو انشاءاللہ پیکیجز کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل ساتھ دیتا رہا ہوں، ہر چیز کلیئر اینڈ کرسٹل ہے. اس کے بعد ایگریمنٹ کے حوالے سے میں چاہتا تھا ڈسکس کروں، لیکن اس کے لیے بھی وقت نہیں رہا. لیکن الحمدللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے ہر حاجی نے ضرور اس کو پڑھ لیا ہوگا. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میرا پہلا پرچہ جو آپ کے پاس آیا تھا پیکیج کا، جو چیزیں اس میں شامل نہ ہوں. ہاں چند ایک چیزوں کی آپ کو انفارمیشن دینا ضروری تھی، آپ کو کہ آپ کو پیدل چلنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا، آپ کا وہاں پہ فوڈ کا سسٹم کیسا ہوگا اس کے بارے میں بتانا، کہ میرے اور آپ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یہ ہم سے کہا تھا. ان چیزوں کا واصف رضا یا پاکلینڈ ٹریولز جواب دہ ہے. اس کے علاوہ میں اگر کچھ اپنی ایکسپیکٹیشنز ایسی ہائی رکھوں تو وہ
اخلاقی طور پہ یا قانونی طور پہ اس کا ہمیں تقاضا نہیں بنتا، لہٰذا میں اس کو بھی اب اسکپ کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو کور کریں۔ جدہ پہنچنے کے بعد یہ یہاں پوائنٹ بہت اہم ہے سمجھنا ہے کہ ہمیں امت بننا ہے، پہلے اپنے گروپ کے ساتھ اکٹھا رہنا ہے، کیونکہ اس پر جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے وہ بہت گہری اور باریک ہوتی ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی کل پرسوں میسیج کیا کہ میں نے آپ کی تمام ارائیول ڈیٹیلز وہ میں نے ای حج میں الیکٹرانک حج جو ہے اس نے اپڈیٹ کر دی۔ اس سسٹم نے مجھے بتایا کہ میرے گروپ کے 138 افراد کا جو ارائیول ہوگا وہ ٹرمینل 1 کنگ عبدالعزیز جدہ ایئرپورٹ پہ نیو ایئرپورٹ کے اوپر ہوگا۔ پچھلے سالوں تک جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ تمام کے تمام حجاج کو حج ٹرمینل میں لے کے جایا جاتا تھا، اور اس سال بھی بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں کہ جنہیں ہر صورت میں حج ٹرمینل پہ ہی جانا ہے، جیسے CIA ہو گئی، پاکستان کی اور مختلف ایئر لائن ہوں گی، ایئر سیال یا فلائی ہے ایئر بلو، اور اس طرح کی جو ایئر لائنیں جو جا رہی ہیں ان کو ہر صورت میں حج ٹرمینل پہ جانا ہے۔ اب جو پچھلے سالوں میں حج ٹرمینل پہ جاتے تھے، اب توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ اکٹھے ہو کے ہمیں چلنا ہے۔ کیا ہوتا تھا حج ٹرمینل پہ؟ آپ اپنی امیگریشن اپنا لگیج لینے کے بعد جیسے ہی آپ اپنے باہر نکلے، ایک جگہ ایک ایریا ہوتا تھا کہ اس فلائٹ کے مسافر اس جگہ بیٹھ جائیں، بسوں کے حصول کے لیے یہاں سے آپ کو بسوں پہ بلایا جائے گا، اور وہاں پہ بیٹھنے کے بعد ہر آدمی انتظار کرتا تھا، اور ایک وقت آتا تھا کہ اس کے پیپر ورکنگ کمپلیٹ ہوئی، وہ ایک کیو میں لگا اور وہ بسوں میں بیٹھ کے چلا گیا۔ جبکہ جو میں ہر وقت مربوط ہوں، میں ان ٹچ ہوں کہ جو حجاج اب تقریباً 9 تاریخ سے فلائٹیں جانی شروع ہو گئی 9 مئی سے، اور ہمارے پرائیویٹ آرگنائزر کی فلائٹیں بھی جانی شروع ہو گئی، ان کے ساتھ رابطہ ہے کہ سناؤ بھائی ہمارے ساتھ کیا گزری، ہمیں معلومات دو کہ ایئرپورٹ پہ کیا نظام ہے، کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ انہی سے، کیونکہ کسی سے عبرت حاصل کرنا، اس کے مشاہدے پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے بھی انشاءاللہ 10 کو وہاں پہ پہنچنا ہے، تو ان چیزوں کو ہمارے سامنے بھی یہ گزرنی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایئرپورٹ ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت بڑا، خوبصورت ہے، لیکن حج ٹرمینل کی جیسا نہیں کہ آپ جاتے تھے ایک جگہ بیٹھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ ان کی کوشش یہ کہ یہ جلدی ایئرپورٹ کی پریمیسز سے باہر نکلے اور بسوں میں بیٹھے اور اس کو بھیجو۔ پتہ چلا جو لاسٹ فلائٹ پہنچی ہے 90 حجاج یہاں سے گئے، 5-7 حجاج اپنی فیملی کے نکلے، انہوں نے اپنا سامان لیا اور فوراً باہر نکلے، چلو بسوں میں بیٹھے۔ وہ بسوں میں بیٹھ گئے، انہیں کیا پتہ، یا ان کے آرگنائزر نے اتنا اپڈیٹ نہیں کیا، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ پہلی فلائٹوں میں جا رہے تھے، ان کے آرگنائزر کو بھی نظام کا نہیں پتہ تھا۔ تو بلیو کریں کہ تقریباً 8 سے 10 بسوں میں ان کے حاجیوں کو بکھیر کے بٹھا دیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دبئی سے بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں، اپنی فاکلینڈ ٹریولز کی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے فاکلینڈ کے حاجی ہے، تو وہ سب اکٹھے اپنا سفر کریں۔ دبئی سے جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں، وہاں پہ آپ کی جب امیگریشن کا پروسیس ہو، اس میں کوشش کریں کہ پورا کا پورا گروپ ان کیوز کے اندر آ جائے، اور جیسے ہی جو اپنی امیگریشن کرواتا جائے اپنا لگیج پک کرے اور اس لگیج کے ایریا میں ہی رہے کہ میرے باقی ساتھی آ جائیں، اور جو ہمارا آرگنائزر جو ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی اور مدد کے لیے آیا، یہ پہلے باہر جا کے بتا دے کہ بھائی ہمارے 60 آدمی آ رہے ہیں، ہم نے اپنی مرضی آپ کی بھیجی ہوئی بسوں میں نہیں بیٹھنا، میرا عدد اپنا اس طرح مکمل ہے، تو لہذا ان بسوں میں جانا ہے، کیونکہ ہماری وہاں پہ رہائش ایک جگہ ہے اور ہمارا تمام کے تمام افراد کو مکہ میں ایک ہی جگہ پہ پہنچے، تو اس کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے، یہاں پہ جلد بازی ایسی نہیں دکھانی۔ اب یہاں پہ اس چیز کا صبر و تعاون کرنا ہے کہ یار میرا گروپ میرے ساتھ ہو، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ یہ افراد ہیں، میں ان کو ساتھ لے کے چلوں، تو یہ بڑا اہم ہے۔ جدہ سے مکہ ہمارا تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ جب ہماری بس چل پڑے گی تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ پہنچ سکتا ہے کہ جی حج کے دن آ گئے،
وہ پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے ٹرانسپورٹ چلے کہ نہیں، وہ سارے مواقع 45. بس میں بیٹھنے کی حد تک ہے. جب بس نے چلنا ہے موٹر وے پہ یا ان کی ہائی وے پہ تو وہاں پہ ایسا رش نہیں ہے. اس نے ایک اپنی اسپیڈ جو اسے لمٹ دی گئی ہے، ہمارے جیسے 120 کی اسپیڈ ہے، اسی طرح وہاں پہ بسوں کی 100 کی اسپیڈ ہے. اس نے اسی اسپیڈ پہ چلنا اور انشاءاللہ آپ نے اپنے ایک بڑے ٹائم آپ نے پہنچ جانا ہے. البتہ ان میں ایک دو چیک پوسٹ آتی ہیں جسے کہا جاتا ہے تفویج یا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ. وہاں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آج ہی اس عمارت کے ہیں. ان کے پاس سارا آپ کی تفصیل، ان کے ای حج کی جو آپ کا ویزا نکلا اس کو ساری تفصیل ہے، اس کے مطابق آپ کی یہ موومنٹ ہو. وہاں جانے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پلان کے مطابق آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مکہ پہنچنے پر پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو سفر آج سے ہی جب میں واک شروع کر رہا ہوں، اے اللہ میرے یہ واک کو بھی آسان فرما، قبول فرما. اب جب میں احرام کی نیت میں آ گیا، اے اللہ آرام اس کو قبول فرما، آسان فرما. تو اسی طرح وہاں پہ دعا کرنے کے اللہ تو میں تیری رضا پہ راضی، جتنی سانسیں تو نے میری مکہ میں لکھی ہیں میرے لیے آسان فرما دے، میرے گروپ کے لیے آسان فرما دے. یہ ویلنٹ ٹائم وہاں سے نکل آئیں تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے پروسیس میں آپ لوگ انشاءاللہ اپنی امیگریشن وغیرہ سے نکل آئیں گے. اور اگر پورے طریقہ کار سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی یقیناً ہر وقت اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن اب مزید وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یا اس کیا مشیت، کیا اس کی منشا ہے، تو اس کے مطابق جتنا ٹائم لگے، جتنے بجے مرضی ہم مکہ پہنچیں. ہم نے وہاں پہ کرنا کیا ہے، ہم نے اپنا آرام کر کے کھانا کھا کے، جب میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں میں نے آپ کو اس ٹائم آپ کو عمرے کے لیے لے کے جانا ہے، اس کے مطابق آپ نے جانا ہے. وہاں پہ آپ نے پینک نہیں ہونا ہے، کیونکہ مجھے تمام 138 افراد کو دیکھنا ہے. میں کسی ایک فرد کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں یار میں تو فریش ہوں، میں تو جاتے عمرہ کر لوں، مجھے تو آپ بھیجواؤ، میں یہی اس سے کہوں گا کہ نہیں، آرام صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے گروپ کے باقی افراد بھی جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ بھی تیار ہو جائیں. کم از کم اتنے تیار ہو جائیں کہ وہاں جا کے حرم میں جو جس خاص مقصد کے لیے ہم اب آ رہے ہیں، پہلی دفعہ عمرہ تمتع کا احرام باندھنے کے لیے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کم از کم ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے مانگنے کا وہ تمام چیزیں تو ہم ذہنی طور پہ حاضر ہو، یا ہم نے صرف اور صرف اپنے اوپر سے عمرے کا وزن اتارنا ہے. تو آپ کو بہت انتہائی خوش سکون ہو کہ یہ تو سارے کام کرنے ہیں اور میری کیا کہتے ہیں، میرے مشورے کے مطابق آپ کو چلنے. تو پاسپورٹ آپ کے پاس ہیں، ہم نے آپ لوگوں سے آپ کے پاسپورٹ تو لیے ہی نہیں، ہم آپ نے آپ سے اسکین کاپیز لی تھی، اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو آپ کا ویزا دے دیا. یہ ویزا پہلے بھی بتایا کہ یہ ملتا ہی تب ہے کہ جب سارے ارینجمنٹس پورے ہوں. تو آپ لوگ اس بارے میں بالکل مطمئن ہیں کہ جو آپ سے پرومسز ہیں، جو کہا ہے اور جس طرح رول کی آپ کی وہ آپ کا کہا گیا اسی کے مطابق ارینجمنٹ ہے. اس میں ایک آدمی کے ذہن پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا. ان چیزوں کو اب اپنے ذہنوں پہ آپ نے سوال بالکل بھی نہیں ہونے. اور آپ کو گفٹ آئٹمس بھی جو ہم نے اپنے پاس سے تیار کیے وہ بھی مجھے امید ہے کہ تمام فیملیز کو جا چکی ہیں. اگر کسی کا رہ گیا ہو وہ ہم سے لے لیں گے. ان کی کہاں ضرورت ہوگی اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا میں. انشاءاللہ مکہ میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا، اس کی ویڈیو شوٹ کر کے بھی آپ کو بھیجی جائے گی، اور جو بھی ڈیمانسٹریشن ہے اب وہ فلم کی شکل میں آپ کے پاس جائے گی تاکہ اس ٹائم کو بچایا جائے. تو الحمدللہ میرے خیال میں ہماری ساری باتیں. یہ آئی ڈی کارڈز ابھی کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ جو اب ہم نے پریپیئر کر لی ہیں. میرے پاس کل رات کو، بلکہ اب اس وقت میرے پاس ہم 3 افراد کے موبائل نمبر جو سعودیہ میں ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے مجھے مکہ میں بھیجنے ہیں. تو میرے ایک دوست ہمارے آ رہے ہیں، ایک آرگنائزر، تو وہ اس کا انتظار تھا کہ وہ ہمیں لے کے آئیں گے. تو انشاءاللہ اس وجہ سے رکا ہوا تھا کچھ گورنمنٹ کے فارمیٹ، کچھ اور چیزوں کی معلومات جو اس کارڈ پہ ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے یہ کارڈ ابھی تک ہم نے
پریپیئر نہیں کروائے. اور اسی طرح آپ کی لگیج ٹیگ وہ بھی ابھی پریپیئر نہیں کرائے کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو اس کارڈ کے اوپر ہونا ضروری. یہ اب ہمارے پاس سے آپ کو ملیں گی کہ جیسے پریپیئر ہو جائیں گے جو یہاں کے حجاج ہیں ان کو اسی طرح کو بتا دیا جائے گا کہ ہمارے آفس سے لے لیں. اور جتنے بھی میرے ایکسپیرٹس ہیں وہ جو ڈائریکٹ سعودی عرب جدہ پہنچ رہے ہیں ان کی چیزیں انشاءاللہ میں 4 جون کو آپ کو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں پرسنلی جو مجھے جانا ہے میں 4 جون کی فلائٹ پہ جاؤں گا. آپ کے ساتھ محمد اعلیٰ اور حسن میرا بھانجا ہے, یہ دونوں آپ کے ساتھ یہاں پہ لیڈ کریں گے. تو اس طرح پاکستان سے یہ 3 افراد, میں اور میرے ساتھ یہ 2 میرے ساتھی, یہ اس پورے گروپ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اسی طرح وہاں پر بھی ایک ہماری ٹیم ہے, وہاں پہ تقریباً جو سروسز کے لیے ہمارے پاس تقریباً وہی 11 افراد ہوں گے. 12ویں خواجہ صفدر ہیں. تو آپ کو اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے فیملیئر ہوں گے کہ ہر ایک کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا کیا کام ہے, جو کہ ٹرانسپورٹ ہم نے حرم کے لیے لے کے جانی ہے, اس میں کس کس کی ذمہ داری ہے, ان کے نمبر اپنے پاس رکھنا. پھر اس عمارت میں رہتے ہوئے بھی ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو آپ کو پتہ ہو کہ یار واصف یا اعلیٰ اس وقت مینا, عرفات, وہاں کے خیموں کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, مکتب کے معاملات کو دیکھتے گئے. اب تو مکتب بھی ہمارے کی تعداد بھی ہے کہ ہر ایک مکتب کے پاس جانا, ان کے ساتھ اپنی چیزیں لینا, یہ ہمارا ورکنگ لوڈ اور بڑھ گیا. تو اگر ہم نہیں بھی ہیں تو پتہ ہوگا کہ حسن بھی یہاں پہ موجود ہے. اگر حسن کہیں نظر نہیں آ رہا, خواجہ صفدر وہاں موجود ہے. خواجہ صفدر نہیں آ رہا تو 6, 7, 8, 10 کسی کو بھی میں کہوں کہ یار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, میری مدد کر دو, ان سب کو یہی ہدایت دی ہے, ان سب کی اسی طرح تربیت کی گئی ہے کہ میرے حاجی میرا قیمتی سرمایہ ہے. میں ذاتی طور پہ میری کوشش یہ ہے کہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہوں. یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ یہ کہیں کہ مجھے بازار سے یہ لا دو, تو وہ تمہیں لانے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں کا بھی ہو کہ آپ اس سسٹم کو, اس نظام کو بھی آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. تم یہ اس لیے بتانا یہ ضروری ہے. یہ ویکسینیشن کارڈ ہیں جو کہ پاکستان میں ہمارے ویکسینیشن کے لیے میں نے بگننگ میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا, ایک رائٹ اپ اردو بھی کیا تھا کہ آپ لوگوں کو حاجی کیمپ جانا ہے. جو بھی آپ کا متعلقہ آپ کے شہر میں حاجی کیمپ ہے, اب جو فیصل آباد میں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرگودا روڈ پہ ہمارا حاجی کیمپ ہے. اب اس وقت جن افراد نے ہمیں اپلیکیشن واپس دے دی, ہم نے ان کی ویریفائی کر کے وہ ڈیٹا سارا آپ کو موبائل کے اوپر آپ کی ڈیٹیلز دے دی ہیں. تو وہ جیسے سہولت محسوس کریں اس کے مطابق آپ اپنی ویکسین بھی کروا لیں, اپنی ضرورت کی جو میڈیسن ہے وہ بھی وہاں سے پیک کروا لیں. تو یہ چیزیں تفصیل ہو چکی. اب میں اس کو تاکہ اب اس کے اوپر ہم زیادہ وقت نہ لگائیں, جو چیزیں تھیں کہ ٹرالی بیگ, ہینڈ کیری, یہ تمام چیزیں آپ کو دیں. اس میں مینا عرفات کی جو چیزیں ضرورت کی ہوں گی وہ انشاءاللہ مکہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس کی کیا ضرورت ہے. کرنسی کے حوالے سے بھی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ ریال کی شکل میں کرنسی رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر کسی اور فارن کرنسی میں آپ رکھیں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی منی چینجر کے پاس ڈھونڈنا پڑے گا, اس کے پاس جانا پڑے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت کی جو چیزیں جو ہے اس کے مطابق کرنسی آپ ریال کی شکل میں لے لی. آپ کو یہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے پیکج میں آپ کی ٹرانسپورٹ, آپ کا فوڈ, آپ کا ایئر ٹکٹ, آپ کے معلم کے چارجز, تمام چیزیں پے ہیں ماں سوائے قربانی کے. اور اس کے بعد کوئی آپ نے اپنی پرسنل شاپنگ کری, اس کے مطابق آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے, تاکہ یہ بھی بتا دی کہ $5,000 کی ایکولنٹ جو ہے آپ فورن کرنسی رکھ سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل آدمی کو ضرورت بھی نہیں ہے. اور پاکستان سے جب آپ نے ایگزٹ کرنا ہے تو پاکستانی کرنسی آپ کی 3,000 سے زیادہ نہ ہو.
بیگیج کا آپ کو ایئر لائن کی پالیسی کے مطابق یہ ہے کہ 30 kg آپ کو لگیج الاؤ ہے. آپ کا جو چیک ان جو کروانا ہے، اس کے علاوہ 7 کلو کا وزن آپ کا ہینڈ کیری کا ہے، 5 کلو کا زمزم فری اس میں ہوگا. تو آپ نے اب ہر صورت میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے لگیج کو اپنی لمٹ کے مطابق ہی آپ نے رکھنا ہے. تو اب الحمدللہ ابھی تک میں نے کوشش کی ہے کہ جس حد تک جلدی سے جلدی اس کو سمیٹوں، تو میں نے سمیٹ لیا اسے. لیکن پھر بھی مجھے احساس ہے کہ آپ کا وقت زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ بھی چیزیں آپ تک پہنچانا، مناسک حج کے بارے میں معلومات آپ کو دینا، یہ بھی ضروری تھی. اور یہ چند ایک انتظامی امور بھی آپ تک پہنچانا ضروری تھے، کیونکہ اب ہم اس پر بنفس نفیس ایک دوسرے کے پاس ہے، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ہم سمجھ گئے ایک دوسرے کو. تو اب اس کے علاوہ یہ پیغامات پہنچانا ضروری تھے کہ اب میں سمجھ رہا تھا کہ اب خالی میسیجز سے کام نہیں ہوگا، اب ہر ایک کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ جانے والے کون ہیں. اب جو میں اپنا سوال کروں تو وہ ویسے بھی ہمارے پاس جو بھی ہم نے سوال کر رہے ہیں، میں فوراً جیسے ہی وقت ملتا ہے میں فوراً ان کو اس کا رپلائی کرتا ہوں. تو اب بھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہو تو وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، تجربہ اسی چیز کا نام ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو ایز اے آرگنائزر مجھے ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ایک فیکٹر ہے ہجوم، ایک فیکٹر ہے گرمی دھوپ، اور ایک چیز یہ ہے کہ میں ایسے اوقات میں جاؤں کہ میرا جسم بھی تو تیار ہو. میں نے جب کنکریاں مار لی تو میرا گروپ اس وقت بھی جا کے حرم جا کے اپنا طواف زیارہ کر سکتا ہے کہ اس کی کنکریاں بھی ہو گئی، اس کا احرام بھی کھل گیا، وہ اسی وقت چلا گیا. لیکن آپ سوچیں کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 دن سے آپ بہت زیادہ ریسٹ لیس ہو چکے ہیں. میں جانتا ہوں نا کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیا ہے. میں ایز اے آبزرور ہر ایک کو محسوس کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا سوچ ہے. تو لہٰذا میں نے اپنے پلان کے مطابق بہتر یہی سمجھا کہ میں مڈ نائٹ میں لے کے جاؤں، کیونکہ میں نے اپنے تجربے کے مطابق دیکھ لیا وہ وقت ایسا ہے، ہجوم کم ہوتا ہے. حرم میں آپ کو طواف کرنا ہے، آپ کے لیے اذان. آپ تو میرے پچھلے کتنے سالوں کے آپ کلپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ طواف زیارہ جو کر رہے ہیں اتنا ہجوم ہی نہیں جیسے عام عمرے میں کر رہے ہوں. تو یہ ایک ریزن ہے. اور ہم گرمی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریسٹ بھی مل گیا. اس لیے ہم نے مڈ نائٹ میں سوال زیادہ آپ کو فرسٹ پورشن جو ہے وہ ارننگ نامی ابھی ادھر